ہلاکو خان کے دور صفاکیت میں منگولوں کے ایک سردار نے عیسائیت قبول کر لی اور ایک بڑی مجلس منعقد کی جس میں عیسائی پادری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ قریب ہی ایک کتا بندھا ہوا تھا جو اس کی طرف بھونکنے لگا۔ پادری کو توجہ دلائی گئی۔ اس نے کہا میں اپنے ہاتھ ہلاتا ہوں اس وجہ سے کتا بھونکنے لگا ہے۔ اس نے پھر گستاخی کی۔ وہ کتا رسی توڑ کر پادری پر جپٹ پڑا، اپنے نوکیلے دانت پادری کی گردن میں ایسے پیوست کیے کہ اسے جہنم پہنچا کر ہی چھوڑا۔ اس منظر کو دیکھ کر 40,000 منگول اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ واقعہ اپریل 2008 میں امام کعبہ نے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا۔ خالد الحزلی مکے کا ایک گستاخ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس بدبخت کی اذیت سے بچائے؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ نہ تو کسی ہتھیار کی ڈیمانڈ کی، نہ ہی کسی کی معاونت طلب کی، بس اجازت پا کر رخت سفر باندھا۔ مکہ پہنچے اور بڑی حکمت کے ساتھ اسے قتل کیا۔ 18 دن کے بعد اس کا سر لا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرہ کامیاب ہو گیا۔ ایک عصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا جو ان کے کفن کے ساتھ قبر میں رکھ دیا گیا، جو قیامت کے دن نشانی رہے گا۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اور ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کعب بن اشرف مدینہ کا مشہور یہودی سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس مہم پر نکلے۔ یہودی سردار کا سر قلم کر کے اسے جہنم واصل کر دیا۔ ایک کاتب وہی بدبخت مرتد ہو گیا۔ اس نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی علم ہے جو میں ان کو لکھ کر دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی قبر تجھے جگہ نہ دے۔ وہ مر گیا۔ اس مردود کو دفن کیا جاتا، بار بار قبر اسے باہر پھینک دیتی۔ غزوہ بدر میں 3 بڑے گستاخوں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کو تو صحابہ اکرام کی تلواروں نے جہنم واصل کر دیا۔ البتہ قیدیوں میں بھی 2 بڑے گستاخ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بھی سر قلم کر دیے۔ ناظرین، یہ جتنے واقعات میں نے نقل کیے ہیں ان سب گستاخوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور خواہش پر قتل کیا گیا، اور ان میں سے کوئی بھی الحمدللہ نام نہاد مسلمان نہیں تھا، جبکہ ہمارے کچھ علماء اور مفتی حضرات مغربی ممالک میں بیٹھ کر فتوے دیتے ہیں کہ گستاخ رسول کے قتل کی سزا صرف مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ان شواہد کی روشنی میں آپ حضرات ان مفتیان کرام کے مرض کی آسانی سے تشخیص کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، ایک نابینا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی یہودی عورت کا گلا دبا کر اسے جہنم واصل کر دیا۔ اس کا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون رائے گاں گیا۔ نور الدین زنگی کا مشہور زمانہ واقعہ ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر سے نکالنے والے عیسائی مجرموں کو چھپ کر سرنگ بنا کر یہ گناہونی حرکت کر رہے تھے، سر عام قتل کروایا تھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں اطراف دانتیں پگھلا کر ایک آہنی دیوار کھڑی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو محفوظ کر دیا۔ تحفظ ناموس رسالت کا یہ تاریخی اور نامور واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن چند گستاخ جن میں 2 عورتیں بھی تھیں، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کعبہ کے پردوں میں چھپے ہوئے ملے تو وہاں بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گستاخ رسول کافر ہو یا مشرک یا منافق، سب کے لیے قانون یکساں ہے، اور اس قانون کا اجرا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوا ہے۔ نور حق ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن،
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔